قرآن مجید کا سورہ نمبر 13 سورہ رعد۔ سورہ رعد کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 13 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 96 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ چونکہ اس سورے کی آیت نمبر 13 میں رعد و برق کا تذکرہ ہے، لہذا اسے سورہ رعد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ رعد عربی میں آسمانی گرج چمک کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں ہر قوم کے لیے ایک ڈرانے والا اور ایک ہادی کے ہونے کو بیان کیا ہے۔ روایات کے مطابق جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ میں ڈرانے والا ہوں، اور حضرت علی علیہ السلام کے کندھے پر دست مبارک رکھ کر فرمایا، اے علی، وہ ہادی آپ ہیں۔ آیت نمبر 15 میں قرآن مجید کا دوسرا مستحب سجدہ ہے۔ آیت نمبر 43 کے بارے میں جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، مفسرین کے نزدیک صاحب علم کتاب سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ جو شخص سورہ رعد کی تلاوت کرے گا وہ جلنے اور بجلی کی کڑک سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الكتاب والذی أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کتاب قرآن کی آیتیں ہیں اور تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تمہارے پاس نازل کیا گیا ہے بالکل ٹھیک ہے، مگر بہتیرے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ خدا وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو جنہیں تم دیکھتے ہو بغیر ستون کے اٹھا کھڑا کر دیا، پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا، اور سورج اور چاند کو اپنا تابعدار بنایا کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلا کرتا ہے۔ وہی دنیا کے ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، اور اسی غرض سے کہ تم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے کا یقین کرو، اپنی آیتیں تفصیل وار بیان کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی وہ ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں بڑے بڑے اٹل پہاڑ اور دریا بنائے، اور اس نے ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں پیدا کی، جیسے کھٹے میٹھے۔ وہی رات کے پردے سے دن کو ڈھک دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہتیری نشانیاں ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ
ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور خود زمین میں دیکھو بہت سے ٹکڑے باہم ملے ہوئے ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور خرموں کے درخت، بعض کی ایک جڑ اور دو شاخیں اور بعض اکیلا ایک ہی شاخ کا، حالانکہ سب ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں۔ اور پھلوں میں بعض کو بعض پر ہم ترجیح دیتے ہیں، بے شک جو عقل والے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہتری نشانیاں ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر تمہیں کسی بات پر تعجب ہوتا ہے تو ان کفار کا یہ قول تعجب کی بات ہے کہ جب ہم سڑ گل کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ ایک نئے جنم میں آئیں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں قیامت کے دن طوق پڑے ہوں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں کہ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے بھلائی کے قبل ہی برائی عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان کے پہلے بہت سے لوگوں کی سزائیں ہو چکی ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار باوجود ان کی شرارت کے لوگوں پر بڑا بخشش کرم والا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ تمہارا پروردگار یقیناً بہت سخت عذاب والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہماری مرضی کے موافق کیوں نہیں نازل کی جاتی؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف خوف خدا سے ڈرانے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ ہر مادہ جو کہ پیٹ میں لیے ہوئے ہے اس کو خدا ہی جانتا ہے، اور بچہ دانوں کا گھٹنا بڑھنا بھی وہی جانتا ہے، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازے سے ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہی باطن و ظاہر کا جاننے والا سب سے بڑا اور عالی شان ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار
النهار تم لوگوں میں جو کوئی چپکے سے بات کہے اور جو شخص ہاتھ پکار کے بولے اور جو شخص رات کی تاریکی میں چھپا بیٹھا ہو اور جو شخص دن دہاڑے چلا جا رہا ہو اس کے نزدیک سب برابر ہیں۔ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ آدمی کسی حالت میں ہو مگر اس کے لیے اس کے آگے اس کے پیچھے اس کے نگہبان فرشتے مقرر ہیں کہ اس کی حکم خدا سے حفاظت کرتے ہیں جو نعمت کسی قوم کو حاصل ہو، جب تک وہ لوگ خود اپنی نفسی حالت میں تغیر نہ ڈالیں خدا ہرگز تغیر نہیں ڈالا کرتا، اور جب خدا کسی قوم پر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اور نہ اس کا اس کے سوا کوئی والی و سرپرست ہے۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ وہی تو ہے جو تمہیں ڈرانے اور لالچ دینے کے واسطے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور پانی سے بھرے بوجھل بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور گرج اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد و ثنا کی تسبیح کیا کرتے ہیں، وہی آسمان سے بجلیوں کو بھیجتا ہے، پھر اسے جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور یہ لوگ خدا کے بارے میں خواہ مخواہ جھگڑا کرتے ہیں حالانکہ وہ بڑا سخت قوت والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ مصیبت کے وقت اسی کو پکارنا ٹھیک پکارنا ہے، اور جو لوگ اسے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو ان کی کچھ سنتے تک نہیں، مگر جس طرح کوئی شخص بغیر انگلیاں ملائے اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے حالانکہ وہ کسی طرح پہنچنے والا نہیں، اور اسی طرح کافروں کی دعا گمراہی میں پڑی بہکی پھرا کرتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور آسمانوں اور زمین میں مخلوقات سے جو کوئی بھی ہے خوشی سے یا زبردستی سے سب ہی اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، اور اسی طرح ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ
خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پوچھو کہ آخر آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ یہ کیا جواب دیں گے؟ تم خود کہہ دو کہ اللہ ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ کیا تم نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے آپ نہ تو نفع پر قابو رکھتے ہیں اور نہ ضرر پر۔ یہ بھی تو پوچھو کہ بھلا کہیں اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا کہیں اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان لوگوں نے خدا کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ کیا انہوں نے خدا ہی کسی مخلوق پیدا کر رکھی ہے جس کے سبب مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئی ہے اور ان کی خدائی کے قائل ہو گئے؟ تم کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی یکتا اور سب پر غالب ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنے اپنے انداز سے نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے پر جوش کھا کر پھولا ہوا جھاگ پھین آ گیا، اور اس چیز دھات سے بھی جسے یہ لوگ زیور یا کوئی اسباب بنانے کی غرض سے آگ میں تپاتے ہیں، اسی طرح پھین آ جاتا ہے، پھر الگ ہو جاتا ہے۔ یوں خدا حق و باطل کی مثل بیان فرماتا ہے کہ پانی حق کی مثال اور پھین باطل کی، غرض پھین تو خشک ہو کر غائب ہو جاتا ہے اور جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، پانی وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ یوں خدا لوگوں کو سمجھانے کے واسطے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا کہا مانا ان کے لیے تو بہتری ہی بہتری ہے، اور جن لوگوں نے اس کا کہا نہ مانا قیامت میں ان کی یہ حالت ہوگی کہ اگر انہیں روئے زمین کے سب خزانے بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور مل جائے تو یہ لوگ اپنی نجات کے بدلے اس کو بخوشی دے ڈالیں، مگر پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہی لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا بری جگہ ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے، کبھی اس کے برابر ہو سکتا ہے جو مطلق اندھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس سے تو بس کچھ سمجھدار ہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا سے جو عہد کیا اسے پورا کرتے ہیں اور اپنے پیمان کو نہیں توڑتے. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن تعلقات کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا انہیں قائم رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے جو مصیبت ان پر پڑی ہے اسے جھیل گئے اور پابندی سے نماز ادا کی اور جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی تھی اس میں سے چھپا کر اور دکھلا کر خدا کی راہ میں خرچ کیا. اور یہ لوگ برائی کو بھی بھلائی سے دفع کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی خوبی مخصوص ہے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ آپ جائیں گے اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو لوگ نیکوکار ہیں وہ سب بھی، اور فرشتے بہشت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اور سلام علیکم کے بعد کہیں گے کہ دنیا میں تم نے صبر کیا، یہ اسی کا صلہ ہے. دیکھو تو آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے. والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اور جو لوگ خدا سے عہد و پیمان کو پکا کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات باہمی کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں اور وہ زمین پر فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے برا گھر جہنم ہے. اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. اور خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی چند روزہ زندگی پر بہت نہال ہیں، حالانکہ دنیاوی زندگی نعیم آخرت کے مقابلے میں بالکل بے حقیقت چیز ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی تم پر
ہماری خواہش کے موافق کوئی معجزہ اس کے پروردگار کی طرف سے کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تم ان سے کہہ دو کہ اس میں شک نہیں کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اور جس نے اس کی طرف رجوع کیا اسے اپنی طرف پہنچنے کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ان کے دلوں کو خدا کی یاد سے تسلی ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھو کہ خدا ہی کی یاد سے دلوں کو تسلی ہوا کرتی ہے۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کے واسطے بہشت میں طوبہ اور خوشحالی اور اچھا انجام ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے اور پیغمبر بھیجے تھے اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے اور بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کے سامنے جو قرآن ہم نے وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجا ہے انہیں پڑھ کر سنا دو، اور یہ لوگ کچھ تمہارے ہی نہیں بلکہ سرے سے خدا ہی کے منکر ہیں۔ تم کہہ دو کہ وہی میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن بھی نازل ہوتا جس کی برکت سے پہاڑ اپنی جگہ سے چل کھڑے ہوتے یا اس کی وجہ سے زمین کی مسافت طے کی جاتی اور اس کی برکت سے مردے بول اٹھتے تو بھی یہ لوگ ماننے والے نہ تھے، بلکہ سچ یوں ہے کہ سب کام کا اختیار خدا ہی کو ہے۔ تو کیا ابھی تک ایمانداروں کو چین نہیں آیا کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر ان کے کرتوت کی سزا میں کوئی نہ کوئی مصیبت پڑتی ہی رہے گی، یا ان پر نہ پڑی تو ان کے گھروں کے آس پاس غرض نازل ہوگی ضرور، یہاں تک کہ خدا کا وعدہ فتح مکہ پورا ہو کر رہے، اور اس میں تو شک نہیں کہ خدا ہرگز خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہتیرے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی جا چکی ہے، تو میں نے چند روز کافروں کو مہلت دی، پھر آخرکار ہم نے انہیں لے ڈالا۔ پھر تو کیا پوچھتا ہے کہ ہمارا عذاب کیسا تھا؟
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ تو کیا جو خدا ہر ایک شخص کے اعمال کی خبر رکھتا ہے ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور ان لوگوں نے خدا کے دوسرے شریک ٹھہرائے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ تم آخر ان کے نام تو بتاؤ، یا تم خدا کو ایسے شریکوں کی خبر دیتے ہو جن کو وہ جانتا تک نہیں کہ وہ زمین میں کدھر بستے ہیں، یا نری اوپری باتیں بناتے ہو؟ بلکہ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کی مکاریاں بھلی دکھائی گئی ہیں اور وہ گویا راہ راست سے روک دیے گئے ہیں، اور جس شخص کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے توڑ دے تو اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ ان لوگوں کے واسطے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو یقینی بہت سخت کھلنے والا ہی ہے، اور پھر خدا کے غضب سے ان کا کوئی بچانے والا بھی نہیں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ جس باغ بہشت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس کے میوے سدا بہار، اور ایسے ہی اس کی چھاؤں بھی۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں پرہیزگار تھے، اور کافروں کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو احکام تمہارے پاس نازل کیے گئے ہیں سب ہی سے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو نہ مانو، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خدا ہی کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤں۔ میں سب کو اسی کی طرف بلاتا ہوں، اور ہر شخص کو ہر پھر کر اسی کی طرف جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور یوں ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل فرمایا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کہیں تم نے اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم قرآن آ چکا ان کی نفسانی خواہشوں کی پیروی کر لی تو یاد رکھو کہ پھر خدا کی طرف سے نہ کوئی تمہارا سرپرست ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن
قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. اور ہم نے تم سے پہلے اور بھی بہتیرے پیغمبر بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں بھی دیں اور اولاد بھی عطا کی، اور کسی پیغمبر کی یہ مجال نہ تھی کہ کوئی معجزہ خدا کے اذن کے بغیر لا دکھائے. ہر ایک وقت موعود کے لیے ہمارے یہاں ایک قسم کی تحریر ہوتی ہے. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. پھر اس میں سے خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ موجود ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وعدے عذاب وغیرہ کے ہم ان کفار سے کرتے ہیں، چاہے ان میں سے بعض تمہارے سامنے پورے کر دکھائیں یا تمہیں اس سے پہلے اٹھا لیں، بہرحال تم پر تو صرف احکام کا پہنچا دینا فرض ہے اور ان سے حساب لینا ہمارا کام ہے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. کیا ان لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ ہم زمین کو فتوحات اسلام سے اس کے تمام اطراف سے سواد کفر میں گھٹاتے چلے آتے ہیں، اور خدا جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اس کے حکم کا کوئی ٹالنے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. اور جو لوگ ان کفار مکہ سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان لوگوں نے بھی پیغمبروں کی مخالفت میں بڑی بڑی تدبیریں کی تو خاک نہ ہو سکا، کیونکہ سب تدبیریں تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور جو شخص جو کچھ کرتا ہے وہ اسے خوب جانتا ہے. اور ان قریب کفار کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کی خوبی کس کے لیے ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو، تو تم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی کے واسطے خدا اور وہ شخص جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے کافی ہیں.